بچے لیپ ٹاپ اور گیمز کی طرف کیوں انٹریکٹ ہوتے ہیں؟ چھوٹے بھائی نے کویشچن کیا تو میں نے اس کو جواب دیا، لیکن وہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ وہ ابھی بچہ ہے۔ بات یہ ہے کہ بچے گیم کی طرف کیوں انٹریکٹ ہوتے ہیں؟ بچے گیم کی طرف اس لیے انٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ جو لاشعور ہوتا ہے نا انسان کا، ایک شعور ہے ایک لاشعور ہے، تو بچوں کے دونوں ہی چیزیں جو ہے نا وہ بہت بالکل زیرو پہ ہوتی ہیں۔ تو بچہ زندگی جب سٹارٹ کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح مطلب ہر چیز لرن کرنے پہ گزارتا ہے نا، کہ جو بھی نئی چیز اس کو نظر آتی ہے اس کو وہ ٹچ کرتا ہے، اس کو وہ الیکٹرک کا بٹن نظر آ جائے اس کو ٹچ کرے گا، ٹی وی کے بٹنس کو، ریموٹ کو ٹچ کرے گا، ہر چیزوں کو جو ہے نا وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، لرن کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے ہی میں نے یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جب انسان ایجوکیشن حاصل کر کے جوان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پردہ رب نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پردہ رب نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ میں، اور یعنی کہ انسان اور جانور میں فرق رہے کہ جانور بے پرد ہوتا ہے، انسان پردے کی زندگی بسر کرے۔ دنیا کی زندگی امتحان ہے ہر انسان کے لیے، لہٰذا وہ یعنی کہ پردے میں زندگی بسر کرے۔ تو پردہ، اچھا یہ آپ بات سمجھنا آپ کو اس لیے بھی آسان ہوگا کہ بڑا انسان جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ بڑے انسان سے مراد جوان انسان، ٹھیک ہے جی، جوان انسان ساری زندگی جو ہے نا کپڑے پہنتا ہے، خواہ وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، کپڑے پہنتا ہے، کپڑا پردہ داری کرتا ہے انسان کی، اور عورت ہو یا مرد۔ تو جب انسان کا جو زندگی کا جو پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تو اس کی ساری زندگی کی پریکٹس جو ہوتی ہے نا وہ پردہ داری کے اندر رہتے ہوئے چلتی ہے زندگی اس کی ساری۔ تو آپ جو ہی بے پرد ہوں گے نا، یہ شرٹ اتاریں گے اپنی بینگ اے مین، تو ایک دم سے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے سب کی نگاہ آپ پہ چلی جائے گی۔ شرٹ جب اتاریں گے سب کی نگاہ آپ پہ چلی جائے گی۔ تو کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا شعور تو اسے پردہ دکھاتا رہا ہے ساری لائف۔ یہ لاشعور اور شیطانی تھاٹس ہیں، دو چیزیں ہیں۔ شیطان بھی تو ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ لاشعور کی جو ہے نا ہوتی ہے کہ آپ کی فوراً نگاہ جو ہے نا جو انٹریکٹ کرتی ہے، یا جو لاشعور کی جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ بے پردگی ہے۔ جو ہی آپ بے پرد ہوئے تو لاشعور جو ہے نا آپ کو فورس کرے گا کہ آپ اس پہ نگاہ ڈالیں، یعنی کہ بے پرد انسان پر نگاہ ڈالیں، لڑکی پہ یا لڑکے بے پرد لڑکے پہ نگاہ ڈالیں۔ اچھا، اگر لڑکی جو ماحول ملا ہو نا، جیسے امریکہ میں لوگ جاتے ہیں، شروع میں ان کو ہر چیز بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن 3-4 مہینے کے بعد جب وہ ان کو، یا 2 سال کے بعد جب وہ ماحول میں گھل مل جاتے ہیں نا، تو ان کو وہ برائی فیل ہی نہیں ہوتی۔ کیوں فیل نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کا لاشعور ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ، اور شعور کو آگاہ کر دیتا ہے کہ یہ بے پردگی نہیں ہے، یہ کوئی بھی چھپی ہوئی چیز ہوگی نا تو لاشعور اس کے بارے میں کیوریس رہے گا کہ میں کب وہ موقع ملے کہ میں اس کو انسان کے شعور کے نالج میں لاؤں، انسان کے شعور کو بتاؤں۔ لاشعور کیوریس رہتا ہے ہر ٹائم کہ وہ انسان کے شعور کو اس پردے کی جگہ کے بارے میں آگاہی پرووائڈ کرے۔ تو اچھا، وہ ماحول میں جب آپ مل جاتے ہیں نا تو آپ کو برائی نہیں لگتی۔ پھر آپ ساری دنیا بھی گھوم لینا، تو آپ ننگ دڑنگ بھی دیکھ لینا، تو آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ لاشعور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی مطلب وہ برائی نہیں رہتی، کہ اٹریکشن نہیں رہتی۔ تو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، یا ہمارے لوگوں میں، کہ چونکہ ہم پردہ دار اور پردہ داری کو ریلیجیس حوالے سے بھی پسند کرتے ہیں، تو اور حکم بھی ہے، صرف پسند نہیں کرتے ہیں، حکم بھی ہے۔ رب نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ پردہ داری میں زندگی بسر کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنی مخفی چیزوں کی حفاظت کرے، اور یعنی کہ پردہ داری کی زندگی میں زندگی بسر کرے، بینگ اے مسلم وومین، کیونکہ آپ اگر ایمان والے ہیں تو آپ کو اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے، اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے، یا اپنی پسند یا ناپسند کا جو ہم اپنا بنا لیتے ہیں لوگوں سے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ من پسند کے فتوے لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی، یعنی کہ حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، من پسند کے فتوے کا یہی مطلب ہے کہ حرام حلال ہو گیا، لوگ کرتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ناجائز ہے۔ جب رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ زنا حرام ہے تو حرام ہے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ طوالت حرام ہے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نقطہ نہیں نکال سکتے کسی بھی حوالے سے، یہ ظلم ہے۔ اور
कौम आद कौम समूद का अंजाम आपने, कौम लूत का अंजाम आप देख चुके कि रब ने उनके साथ क्या किया। अगर अगर वो जुर्म ना होता सवीर जुर्म, तो रब कुरान पाक में उनका तज़किरा ही ना करता। ये हमारी इस्लाह के लिए है कि ए ईमान वालों, इस गुनाह से और जुर्म से रुके रहो। तो बात शऊर और लाशऊर की है। तो ब्रॉड माइंडेड होने का जो हमारी नेशन मतलब समझती है, या लिबरल होने का जो मतलब समझा जाता है, वो सिर्फ यही है, बोल्डिज्म। और ये क्यों है? क्योंकि हम लोग पर्दे को पसंद करते हैं, रब के अहकामात भी हैं, हमें फोर्स किया जाता है बेपर्दगी की तरफ, ये हमें बुरा लगता है। ठीक है जी, ये हमारा जो शऊर है इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन यही लोग अगर अमेरिका में चले जाएं, घूम के फिर के वापस आएँ, या वहाँ काम करके वापस आएँ, या 5 साल या 10 साल रह के वापस आएँ, तो इनका वो जो लाशऊर है ना, इनके शऊर को आगाही दे देता है कि ये मतलब एक आम सी बात है। ये एक आम सी बात है, जो इनका जो नंग धड़ंग है या जिस तरह की वो लाइफ गुजारते हैं, ये एक आम सी बात है। तो इंसान को बुराई तब तक बुराई लगती है जब तक उसका लाशऊर उसके शऊर को एक्टिव ना करे, उसके शऊर को आगाही ना दे, सीधी सी बात है। लेकिन ये मुश्किल बात है, फ़लसफ़ी समझ सकते हैं आम इंसान को शऊर और लाशऊर का ना कॉन्सेप्ट है, ना आइडिया है कि वो होता क्या है। ठीक है जी। तो आ, हम लोग जब ज़िंदगी शुरू करते हैं तो दुनिया की साजिशें तो अलग हैं कि इनको लिबरल बना दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो, लेकिन हम उनको ये अंडरस्टैंड नहीं करा सके यार कि हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा रिलीजन हमको इस बात की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, हम आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? हमारा रिलीजन इस बोल्डिज़म की इजाज़त नहीं देता। हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप हमें वीज़ा फ्री एंट्रीज़ दें हमारी नेशन को, ये आपके मुल्क से होके वापस आ जाएँ, तो फिर इनका वो जो लाशऊर और शऊर का जो सिस्टम है वो बेटर हो जाएगा, इनको लाइफ स्पेंड करना ईज़ी हो जाएगी। ठीक है जी। अभी आपने अ, एक फ़ौज देखी होगी, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त फ़ौज थी। कुछ मुल्क दुश्मन थे जो, या दुश्मन फ़ौज थी, उन्होंने नंगी औरतें खड़ी कर दी कि ये बहक जाएंगे इनको देख के, और हम इनसे जंग जीत जाएंगे, ये लड़ाई नहीं कर पाएंगे हमसे। तो हुआ क्या, वो नंगी की नंगी खड़ी रह गई, वो उतरते गए और गुजरते गए, वो अपनी सवारियों से उतरते गए और गुजरते गए। उन्होंने मतलब एक लम्हे के लिए भी ये नहीं उनको लगा कि यार ये क्या, हमने कोई अजूबा देख लिया है। क्यों? शादी क्यों ज़रूरी है? शादी इसीलिए ज़रूरी है कि मर्द और औरत अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएं, और एक दूसरे को जान लें, एक दूसरे को जान लें। कुरान हर बात खुलेआम तो नहीं कहता ना। एक दूसरे को जानने का मतलब क्या है कि शादीशुदा मर्द को फिर वो उसका जो लाशऊर है, उसके शऊर को आगाही जब दे जाता है कि यार ये हम जो पहाड़ समझते हैं ये तो कुछ भी नहीं। ठीक है जी। तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, वो जो बोल्डिज़म को देख के हमारा दिमाग घूमता है वो नहीं रहता। ठीक है, शादी इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, और इसीलिए हुक्म है कि शादी जल्द अज़ जल्द करें। तो वो जो औरतें उन्होंने नंगी खड़ी की ना, वो खड़ी की खड़ी रह गई। और ये वफ़ा की बात है, ये वफ़ा की बात है कि उन मर्दों ने अपनी बीवियों के साथ भी वफ़ा की, अकेले रहकर भी, यानी कि जंग के मैदान में जा रहे हैं, अगर वो चाहते तो वो बहक सकते थे, लेकिन वो नहीं बहके। तो बेहयाई हमारे उलमा समेत, हमारे स्कॉलर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स, हमारे लेक्चरर्स, हमारे प्रोफेसर्स, सारे के सारा तबके को मिला लें, ये हमें समझा नहीं सके कि यार, क्रिटिसाइज़ तो कर दिया इन्होंने कि यार बेहयाई, बेहया औरत, तुम बेहया हो, लेकिन औरत को समझा नहीं सके मोहब्बत के साथ, या मर्द को नहीं समझा सके कि बेहयाई की वजूहात क्या हैं, उनको बेस्ट तरीके से ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना होगा हमको कि शादियां जब जल्द से जल्द होंगी तो जुल्म नहीं होगा, रेप्स नहीं होंगे, गुनाह नहीं होंगे। ठीक है, और इंसान की लाइफ बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ शादियां लेट होती हैं और लड़के पोर्नो मूवियाँ देख रहे होते हैं। क्यों देख रहे होते हैं? कहा आज तक किसी ने इस हवाले से बात नहीं की। क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि उनका लाशऊर उनके शऊर को फोर्स करता रहता है कि एक्सप्लोर करो व्हाट इज़ दिस। क्योंकि इंसान अपनी सारी ज़िंदगी, अगर 80 साल का बूढ़ा भी शादी नहीं करेगा ना, शादी नहीं करेगा तो 80 साल के बूढ़े की एज में भी पहुंच जाएगा ना, तो वो उसको भी क्यूरियस होगा कि यार क्या चीज़ है यार ये औरत। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लोर करूँ, मैं कैसे उस तक पहुंचूं, कैसे जानूं कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, इसी तरह औरत का भी यही सिचुएशन है कि वो 80 साल की हो जाए, शादी ना करे 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 करे। ठीक है, आखिर में उसको वो लाशऊर उस वक्त भी फोर्स कर रहा होगा कि यार जानो तो सही, ये मर्द चीज़ क्या है।
اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ صرف سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنا عورت اور مرد کی تخلیق کا ماخذ نہیں ہے، یا اس کی شادی کی وجوہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پریونشن آف شادی کے جو بنا دیے ہیں قانون، ٹھیک ہے جی۔ مرد اور عورت کی شادی کا مطلب ہے کہ ہم سفر، زندگی کے ساتھی، ایک دوسرے کو فیل کرنا، ایک دوسرے کی محبت کو فیس کرنا، ایک دوسرے کی محبت کو یعنی کہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کی محبت کو ایک دوسرے تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ لمس جو ہوتا ہے نا، لمس کیا چیز ہے؟ لمس ہے ٹچ، ایک جسم کا دوسرے جسم کے ساتھ ٹچ۔ اٹ مینس کہ مرد کا اپنی وائف کے ساتھ ٹچ اور وائف کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹچ، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو ایک مینٹلی ریلیکس اور مینٹلی جو ریلیکسنگ فیل دیتا ہے۔ انسان کے اندر کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ نکل جاتی ہیں، انسان کے جو نیگیٹیوٹی جو سوچتا رہتا ہے وہ ہر وقت، ٹھیک ہے جی، وہ کبھی وہ پورنو موویاں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، کبھی وہ پورنو فلمس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، کبھی وہ ریپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو ساری اس کی جو گناہ کی جو اور یہ جو لا وائلیشن کرنے کی جو سوچ ہے نا، وہ ساری اس کی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو محبت کرتا ہو بیوی سے، یا جو بیوی محبت کرتی ہو اپنے ہسبینڈ سے، ان میں تو یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی مطلب ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، نہیں، یہ بڑھاپے تک یعنی کہ ڈیتھ تک یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں انسان کی، مرد ہو یا عورت۔ لیکن جب آپ کے پاس ایک سہولت ہے میاں بیوی کے پاس، اور بیوی کے پاس میاں یعنی کہ ہسبینڈ کی، تو آپ کو کسی بھی طرح سے ظلم یا ایکسپلور مور کی شعور کو آگاہ کرنے والی فورس ختم ہو جائے گی، اور آپ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی نہیں جائیں گے، اور بولڈزم کو ایکسپلور کرنا آپ کا پیشن نہیں رہے گا، اور آپ نہ صرف گناہ سے بچ رہیں گے، جبکہ آپ ایک بیسٹ پلیزنٹ یعنی اچھی اور خوشحال زندگی بسر کریں گے۔